صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے صداقتی کلمات سے نوازیں. جناب راجہ محمد محفوظ خان صاحب. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل سعادت رام میرے بھائی، میرے دوست، ڈوینر ڈائریکٹر سید تخلیب الزمان بخاری صاحب، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جمشید بخاری صاحب، فوکل پرسن امزاد اختر صاحب، اور میرپور سے آئے ہوئے میرے بھائی، میرے دوست اسماعیل صاحب. اس کے بعد آج کی جو یہ ہماری محفل ہے، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ میرے استاد محترم شمس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں 6ٹھی 7ویں اور 8ویں میں ان کے پاس ریاضی پڑھتا رہا، تو میرے پاس سچی بات ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمت نہیں ہے کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. اور جو کچھ بھی ہوں، تھوڑا ہوں یا جو کچھ بھی ہوں، وہ اللہ کے کرم اور اپنے اساتذہ کرم اور بالخصوص شمس صاحب کی وجہ سے ہوں. تو ان کے سامنے بولنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. بہرحال جو ضروری کلمات ہیں وہ آپ کو میں، یعنی وہ ضروری جو کلمات ہیں وہ میں نے کہنے ہیں. جو پنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، عمائدین علاقہ، اس کے بعد صدر معلمین ریٹائرڈ اور حاضر، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسران، تمام کے اگر نام لوں تو پھر وقت ضائع ہوگا. تو باقی جملہ سٹاف، عزیز طلباء، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی ڈوینر ڈائریکٹر سکولز تخلیق الزمان بخاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گناہ گو مصروفیات کے باوجود انہوں نے ٹائم نکالا اور میری جو ریکویسٹ ہے اس کو قبول کیا. میں خود ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے حاضری لگوانا چاہتا تھا، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. وہ مجھے یقین ہے کہ یہ میری معذرت قبول فرمائیں گے. پھر ڈیو صاحب کا بھی ایک اپنا شیڈول ہے، بہت مصروف ترین ان شخصیت ہیں، انہوں نے بھی اپنا جو ٹائم نکالا، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. پھر جو صدر معلمین ہیں، امتحانی سیشن جو ہے یہ پیک پہ امتحانات شروع ہیں، انہوں نے ٹائم نکالا، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسران، ظاہرہ کے امتحانی شیڈول ہے، امتحان ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے شیڈول کو تھوڑا دائیں بائیں کر کے یہاں پہنچے. ان تمام لوگوں کا بھی میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. جو عمائدین علاقہ یہاں آئے وہ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہنچے. تو جو لوگ جس طریقے سے یہاں آئے، سبھی لوگوں کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر اس اللہ پاک کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہاں آج اکٹھے ہونے کا موقع فراہم کیا. جتنے لوگ پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے نمبر سے لے کے آخری آدمی تک، سارے لوگ میرے سر کے تاج ہیں، سارے قابل احترام ہیں. اور میرا جی چاہتا تھا کہ تمام لوگوں کو سٹیج پہ بٹھاؤں، لیکن سٹیج پر جگہ کم ہے، اس وجہ سے کسی کو نہ بلا سکے. تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کریں گے، کسی چیز کو وہ محسوس نہیں کریں گے. اب میں آتا ہوں اپنے بھائی کی ریٹائرمنٹ افضال صاحب. تو کیونکہ مجھ سے پہلے لوگوں نے ان کے اوپر سیر اثر بہت کچھ کہا ہے، چلو میرے ذمہ جو 2-4 چیزیں لگتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ ایک مفکر ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ دنیا جو ہے ایک اسٹیج کی مانند ہے. اسٹیج سجتا ہے، ہر آدمی نے اپنا کام پرفارم کرنا ہوتا ہے. جب اس کے کام پورا ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر نیا آدمی سامنے آ جاتا ہے. افضال صاحب کے ذمہ جو کام تھا، اللہ پاک نے جو ان سے لینا تھا وہ پورا ہو گیا. اب یہ جا رہے ہیں، ان کے بعد جو نیا آنے والا ہے، جو اس کے حصے کا کام ہوگا وہ اپنا کام کرے گا. میرے ساتھ ان کا عرصہ جو رہا ہے، بحیثیت میں ہیڈ ماسٹر تھا، میرے ساتھ جو ان کا عرصہ رہا ہے بہت ہی اچھا. کسی حوالے سے انہوں نے مطلب نہ ان کے منہ میں ہے ہی نہیں تھی، جو بھی کام ان کو تفویض کیا گیا انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے،
یعنی کوئی ممکن ہو یا ناممکن ہو کبھی ان کے منہ میں نہ نہیں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اساتذہ کے ساتھ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا، بہت ہمدرد آدمی تھے۔ بچوں کے ساتھ بھی ان کا بڑا شفیقانہ رویہ تھا۔ یعنی آگے میرے دوستوں نے کہا کہ یہ فلاحی قوم کے حوالے سے، تو یہاں ہم نے اپنے جو بچے ہیں یعنی بچوں کے سامنے یہ کہنا، یعنی پہلے تو ہم اس لفظ کو ہم نے چھپایا ہوا تھا، جو دوستوں کے سامنے میں کہہ دیتا ہوں، یتیم بچوں کے لیے ہم نے چاند گروپ بنایا ہوا ہے کہ جو یتیم بچے ہیں وہ یہ محسوس نہ کریں کہ ہمیں یتیم کر کے بلایا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو میرا چاند گروپ ہے وہ ادھر آ جائے۔ جو اس گروپ کی جتنے معاملات تھے، پہلے ہم نے یہ کیا کہ 100 روپیہ اپنی جیب سے جن اساتذہ کو توفیق ہوتی تھی وہ دیتے تھے، جن کو نہیں ہوتی تھی وہ نہیں دیتے تھے۔ اگر ضروریات ہماری بڑھ جاتی ہیں، جن مخیر اعزاز سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بلڈنگ کے لیے ہمیں دیں، وہاں ہم اپنا جو چاند گروپ ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، ان لوگوں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی کار خیر کے لیے کچھ اپنا حصہ ڈالیں۔ اور اس میں جو چاند گروپ ہے اس کی اور باقی جو مساکین بچے ہیں ان کی یعنی وردیاں یعنی یونیفارم ان کی، اس کے بعد ان کی جو فیسیں ہیں، اس کے بعد ان کا جو پرنٹنگ فنڈ ہے، اس کے یعنی جو اس کے یعنی جو جوتے ہیں، مطلب جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد تھے، اور باقی یہ جو ہماری کمیٹی ہے ان کے سپرد تھے۔ ان بچوں کو اس حوالے سے جب ڈی ٹی ایس صاحب کوئی بھی فکر نہیں تھا کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گے۔ داخلے سے لے کے آخری مرحلے تک وہ جو بچے ہیں ان کا ادارہ ذمہ دار ہوا کرتا تھا۔ اور یعنی افضال صاحب کا یہ تو امتیاز رہا ہے کہ جہاں مطلب یعنی کتابیں اس وقت بہت مہنگی ہیں، یونیفارم بہت مہنگا ہے، اور باقی معاملات بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں چلانے، تو جہاں ہمارے اخراجات کم ہو جاتے ہیں تو یہ افضال صاحب یہ کرتے کہ اپنی گرہ سے 2000 ہے، 1000 ہے، 5000 ہے، 4000 ہے، وہ کہتے کہ باقی جو بیٹھے ہیں وہ میں خود دے دوں گا، آپ اس کی کوئی فکر نہ کریں۔ تو اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لیا کرتے تھے۔ پھر یعنی یہ دو معاملات ان کے ہو گئے بچوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت ہی مہمان نواز، یعنی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہو میری طرف سے ہو، بڑا لوگوں کے ساتھ میل جو بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا۔ پورے ٹینیور میں کبھی بھی میں نے ان کو کسی کے ساتھ ناراض ہوتے ہوئے یا تلخ الفاظ میں یا تلخ زبان میں نے کبھی ان کو کسی کے ساتھ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بڑے علیم طبع کے مالک، بڑے مدبر، بڑے اچھے انہی طبع کے یہ مالک تھے۔ اور یہ چیزیں شاید ان کو ان کے کیونکہ جو یعنی 3 نسلوں سے یہ پیشہ پیغمبری کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان کے دادا محترم، ان کے والد محترم، اب یہ خود ہیں۔ تو جو دادا ان کے محترم ہیں ان کے والے سے تو پہلے ہی دوستوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ ایک چیز میں آپ کے علم میں اور اضافہ کرنا چاہوں کہ ٹائم کے وہ اتنے پابند تھے کہ کھریٹا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ سامنے ہوتے، ان کی جو گھوڑی سامنے ہوتی ہے تو لوگ اپنی گھڑیوں کا جو ٹائم ہے ان کو دیکھ کے سیدھا ٹھیک کیا کرتے تھے کہ حاجی صاحب پہنچ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب ٹائم یہ ہوگا۔ ٹائم کی پابندی یعنی اتنے وہ پابند تھے کہ لوگ اپنی گھڑیوں کا جو ٹائم ہے ان کو دیکھ کے وہ درست کیا کرتے تھے۔ ان کے والد محترم جو ہیں وہ بھی بڑے خوبیوں کے مالک تھے۔ سیری اس وقت ہم پڑھا کرتے تھے، میرے وہ استاد محترم ہیں، بڑا مشکل اور بڑے کرائسس سے اس وقت جو گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سیری ہے اس کی جو موجودہ جو شکل ہے، یہ سچی بات ہے ان کے برولے محنت ہے۔ اگر وہ دلیری سے کام نہ لیتے، تھوڑی سی بزدلی کر جاتے تو یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو اس وقت بنا ہوا ہے، یہ نہ موجود، یہ اس حالت میں موجود نہ ہوتا۔ پھر یعنی ہمارا جو باقی جو میں نے ان کے معاملات دیکھے ہیں کہ ان کی جو شخصیت ہے یہ تو ہمارے سکول کے والے سے ہے۔ سکول سے ہٹ کے اگر باہر آپ دیکھیں تو وہاں یہ دیکھا ہے کہ مساجد ہے تو وہاں بھی ان کا تعاون جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر میں ان کے ساتھ یہاں رہا ہوں تو بیوہ اور جو یتیم بچیاں ہیں ان کے اگر کسی کا کوئی گھر کا معاملہ ہے، کسی کو کوئی جہیز کا معاملہ ہے، کسی کا کوئی مکان ٹوٹا ہوا ہے، وہ لوگ یہاں آتے ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، یہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ مطلب یہ بہت ساری خوبی کے مالک ہیں۔ اللہ پاک ان کی جو یہ کاشتیں کی گئی ہیں اللہ پاک ان کو قبول فرمائے۔ اور پھر جس وقت یہ ہمارا سکول کا کام ہے، جب ہمیں یہ کرنا پڑا تو دوستوں کے ساتھ مشاورت کی تو یہ طے ہوا کہ 2 بندے جو ہے نا آپ کمیٹی میں رکھیں، ایک افضال صاحب اور دوسرے شکیل پی ٹی صاحب۔ شکیل پی ٹی صاحب کا یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، پھر اس کے بعد دوستوں نے کہا کہ آپ آشم ریاض صاحب کو اپنے ساتھ رکھیں۔ تو آشم ریاض صاحب یعنی جو یعنی پیسوں کا ہر روز حساب کرنا، کتنے پیسے آئے اور کتنے پیسے یعنی استعمال ہوئے، یہ خاصا یعنی مشکل کام ہے۔ اکاؤنٹس کو بیلنس کرنا
یہ بہت ہی مشکل کام ہے. تو ہاشم ریاض صاحب نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے آسان طریقے کے ساتھ، یعنی بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کو یعنی انجام اس کو یعنی نبھایا بڑے اچھے طریقے سے. اور جن لوگوں نے یعنی ہاشم صاحب ہوئے، ریاض افضال صاحب ہوئے، ان لوگوں کا میں ذاتی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن نے میرے کے ساتھ تعاون کیا. اس کے علاوہ یعنی جو میرا سٹاف ہے، جتنے یہ تعمیراتی کام ہوئے ان کا تعاون بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے میرے ساتھ تھا. تو ان لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. قرآن پاک میں ہے کہ یعنی اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو میرا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ یعنی جو میری مخلوق کا، میرے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ میرا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. آج یہ امام حسین صاحب افلسا، ان کی جو فیملی ہے، ان کے بچے ہیں کہ حاجی محمود صاحب، پھر چھوٹے ان کے بچے ہیں، کونسلر ہیں غالباً ایوب صاحب نام ہے یا ایوب صاحب، اور پھر ان کی باقی بھائی ہیں، ان کے ایک بہن ہے نسیم صاحبہ. ان کا جو ہے نا وہ اس حال میں قوم پیش کو 30 لاکھ روپیہ انہوں نے عطیہ کیا. اس سے بڑھ کے پھر یعنی بالخصوص اس وقت حاجی مقصود صاحب یہاں نہیں ہے، مطلب جنہوں نے اس سکول کی جو ہے وہ کائی پلٹ کے رکھ دی ہے. اور سچی بات ہے کہ مطلب اگر وہ ان کا یہ تعاون شامل نہ ہوتا تو یہ جو اس وقت ہمارا ادارہ جس حالت میں ہے، یہ مشکل حالات میں یعنی یہ اس حالت میں موجود نہ ہوتا. انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ CCTV کیمرے اسکول کو لانچ کیے، اور ایسے کیمرے کے کوئی بھی جو سرمایہ ہو دفتر میں بیٹھ کے نہ صرف وہ ٹیچر اور بچوں کو دیکھ سکتا ہے، بلکہ جو ٹیچر بولے گا یا بچہ جو بولتا ہے وہ آواز بھی وہ سن سکتا ہے. اتنے جدید جو ہے وہ CCTV کیمرے لانچ کیے. پھر اس کے بعد یہ جو آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری سیلنگ جو ہے یہ انہوں نے کروائی. پھر اس کے بعد اس کو رنگ کرایا، اس کے بعد جو لائٹنگ ہے اس کا بندوبست کیا. جو پیوریفیکیشن پلانٹ ہے، آپ یقین کریں کہ مطلب یعنی بہت ہی مہنگا ہے. یہ ان کا یعنی فرمان ہے کہ یعنی یہ معاملہ میرا اللہ اور آپ کے درمیان رابطہ ہے. کسی کو یعنی فگرز بھی بتانے کہ کتنے اس پہ یعنی لاگت آئی ہے. بہت ہی مہنگا پروجیکٹ ہے. اور جو پیوریفیکیشن پلانٹ ہے الحمدللہ اتنا بڑا پلانٹ ہے کہ یہ نیسلے جو ہے نا یعنی اس کا پانی ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. نیسلے سے بھی زیادہ جو ہے پانی جس کی زیادہ افادیت ہے وہ ہے ایکوافینا. اس کا TDS 110 سے 120 ہے، تو ہمارا جو پانی ہے اس کا بھی TDS 120 ہے. یعنی ایکوافینا کے لیول کا یہ پانی ہے. اتنا اچھا پانی جو ہے نا انہیں فراہم کیا. اور یہ جو پانی ہے یہ نہ صرف پھر تھا 1000 لیٹر، پھر تھا 2000 لیٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے اگلے 150 سال تک اگر آپ یعنی احتیاط کے ساتھ اس مشینری کو چلایا جائے، اگلے 150 سال تک یہ مشینری جو ہے یہ اس علاقے کی یعنی نہ صرف ادارہ بلکہ جو قرب و جوار کے لوگ ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرے گی.